یہ قرآن حاکم بن کر آیا، یہ دین حاکم بن کر آیا، یہ نظام حاکم بن کر آیا، یہ زمین اللہ کی وَلِلَّهِ اعلان ہے قرآن کا، لوگوں اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات والارض، جو زمین میں ہے جو آسمان میں ہے، یہ زمین سب چیز سمجھ آ گئی، یہ سمجھ نہ آیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے قرآن مسجد کے اندر ٹھیک ہے پڑھا جائے، لیکن جب آپ مسجد سے باہر نکلو گے گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اس کا ڈیموکریسی تو نیا دور ہے، نئے دور کے نئے تقاضے ہیں، لوگوں کی حکومت، قرآن کی حکومت کا وقت گزر گیا، اب لوگوں کی حکومت، لوگوں کا نظام، لوگوں کے اوپر۔ یہ پارلیمنٹ کا قانون ہے، یہ جمہوریت کا نظام ہے۔ لوگوں کبھی نہ بھولنا، اس طرح یا علی کہنا شرک ہے، اسی طرح میرے قرآن کا فیصلہ ہے جس میں اللہ کے فیصلے کے آنے کے بعد کڑوی بات ہے، خدا کی قسم کڑوی بات ہے، لیکن چندے مانگنے نہیں آیا، جھولی پھیلانے نہیں آیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میرے قرآن کا فیصلہ میرے رب کا کلام ہے، جس نے اللہ کے نظام کے آنے کے بعد، جس نے اللہ کے قرآن کے آنے کے بعد، اللہ کے دین کے آنے کے بعد، اللہ کے فیصلے کے آنے کے بعد پھر کوئی اور فیصلہ کیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، وہ ظالم ہے۔ سوچئے اپنے گھروں سے آغاز کریں، آپ کے گھر پہ کس کی حکومت ہے؟ آپ کے گھر پہ کس کا نظام ہے؟ آپ کے گھر پہ کون بادشاہ ہے؟ کون حکمران ہے؟ کون حاکم ہے؟ اللہ کا قرآن یا بیگم محترمہ؟ قرآن آواز لگاتا ہے، رسول ارشاد فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اس دنیا پہ اس لیے آیا 7 سال کو توڑ ڈالوں۔ بیگم کہتی ہے جب تک ٹی وی نہ ہو، جب تک ڈش انٹینا نہ ہو، جب تک وی سی آر کی لعنت نہ ہو، جب تک کوٹھے کے اوپر ایک بہت بڑی لعنت کا پنجہ وی سی آر کی اور ڈش انٹینے کی شکل میں نہ لگا ہو، ہمارا معاشرے کے اندر معیار برقرار نہیں رہتا۔ قرآن کا اعلان ہے نہ کرنا، بیگم کہتی ہے ضرور کرنا۔ قرآن کا اعلان ہے تیری بیگم بغیر پردے کے نہ نکلے، وہ کہتی ہے پردہ یہ تو دیوسوں کا کام ہے، بغیرتوں کا کام ہے، پرانے دور کے لوگوں کا کام ہے۔ نہیں، خدا کی قسم پردہ عزت والوں کا کام ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عزت والی دنیا میں کوئی گزری ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ غیرت مند گزرا ہے تو صدیق، غیرت مند گزرا علی گزرا، عزت والی گزری فاطمہ گزری رضی اللہ عنہ۔ مرتے ہوئے بھی کہا علی جنازہ تھا اٹھانا، جنازہ تھا تو اٹھانا۔ کہا بنت رسول اس لیے کہ تیرے جنازہ میں صحابہ نہ آتے کثرت سے جماعت نہ پہنچے۔ کہا نہیں علی اس لیے کہ میں مر گیا اور جو کفن کی چادر میں نے پہنی ہو علی فاطمہ برداشت نہیں کرتی نہ محرم کی نظر میری کفن کی چادر پہ بھی پڑ جائے۔ اپنی بیگم کو بے پردہ اپنی کار کی فرنٹ سیٹ پر اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھا کر لے جانے والے، سوچ تیرا علی سے کوئی تعلق ہے؟ تیری بیوی کا فاطمہ سے کوئی تعلق ہے؟ تیرے گھر میں حکمرانی کس کی؟ معاشرے میں حکمرانی کس کی؟ معاشرے میں نظام کس کا؟ اگر اللہ کا تو کیا ہے، اور اگر من ربک، کون ہے آپ کا رب؟ کون ہے ہمارا رب؟ کون ہے ہماری حکومت کا رب؟ امریکہ۔ من ربک امریکہ، امریکہ ہمارا رب ہے۔ کیوں؟ امریکہ کہتا ہے حافظ سعید کو گرفتار کر لو، وہ کہتا ہے مسعود اظہر کو کر لو، مدرسے بند کر دو، مسجدیں دماغ لگا دو، حکومت نظام آرڈر امریکہ کا ہے۔ تو اللہ کی قسم قرآن کا ارشاد ہے فرعون جس نے رب کو چھوڑ کے امریکہ کی حکومت کو رب اور بادشاہ مانا، وہ کافر ہے، فاسق ہے، ظالم ہے۔ جاؤ جو دل میں آئے کرو، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا۔ رب کا قرآن لٹتا رہے، رب کا دین لٹتا رہے، اور میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ
اب بسترے اٹھانے کا وقت نہیں، اب قرآن کو اٹھانے کا وقت ہے۔ اسلام لٹ رہا ہے، اسلام والے لٹ رہے ہیں۔ لوگوں اگر عزت چاہتے ہو لوٹ آؤ اپنے قرآن کی طرف، اس قرآن کو حاکم بناؤ اپنے گھروں میں، اس قرآن کو حاکم بناؤ اپنے معاشرے میں، اس قرآن کو حاکم بناؤ اپنے گلی محلے میں، پھر اس قرآن کو لے کر اٹھو اور اعلان کرو جس نے اس قرآن کی حکمرانیت کو، اس قرآن کی حاکمیت کو چھوڑ کر یہودیوں سے دوستی کی، عیسائیوں سے دوستی کی، تو پھر ہم قرآن کے دو اعلان کرتے ہیں۔ پہلا اعلان، جس نے مسلمانوں کے خلاف یہودیوں کی مدد کی، مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کی مدد کی، وہ کافر ہے جیسے یہود و نصارہ کافر ہے۔ اور دوسرا قرآن کے الفاظ میں اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں، اللہم علیک نصارى ومن ناصرهم، اللہم علیک المشرکین ومن شارکہم۔ اللہ عیسائیوں کو برباد کر، عیسائیوں کے دوستوں کو برباد کر، اللہ مشرکین کو برباد کر، مشرکین کے دوستوں کو برباد کر، اللہ یہود کا بیڑا گرک کر، اور یہودیوں کے ایجنٹوں کو، یہودیوں کے دوستوں کو تباہ کر دے۔ اللہ زندہ رہیں گے، اللہ تجھ سے عہد ہے، زندہ رہیں گے، اس قرآن کو غالب کرتے رہیں گے۔ اللہ موت آئے گی اسی قرآن کے راستے میں آئے گی۔ اللہ تجھ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں توحید پہ قائم اور دائم رکھ دے، اللہ ہمارے دل میں ایمان کے بوٹے کو تنا آور درخت بنا دے۔ اللہ اپنی رحمتوں سے کافروں کو اور کفر کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے کافروں کو تباہ کر کے، اللہ ہمارے دلوں کو سکون پہنچا دے ان عیسائیوں کو تباہ و برباد کر کے۔ اللہ اپنے دین کے دشمنوں کو اس دنیا سے اٹھا دے۔ اللہم آرنا فیہم یوم اسودا، اللہم آرنا فیہم یوم الاسودا، اللہم آرنا فیہم عجائب قدرتک عاجلا غیر آجل، عاجلا غیر آجل۔ اللہ اپنے مسلمان بندوں کی مدد فرما، اللہ اپنے مجاہد بندوں کی مدد فرما، اللہ اپنے دین کی مدد فرما، اللہ اپنے دین والوں کی مدد فرما، اللہ ہمارا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اپنے دین کے ساتھ کر دے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ چند سوالات ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق سچ کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جو اہل حدیث ہو لیکن وہ دوسروں کو اللہ کے سچے دین کی دعوت نہ دیتا ہو، وہ تو بہت پرہیزگار لیکن گالی گلوچ نہ چھوڑتا ہو اور ہر وقت غصے میں رہتا ہو، حتیٰ کہ کسی سے ہنس کر بات کرنے کا قائل بھی نہ ہو، تو ایسے شخص کے نیک اعمال قبول ہوں گے؟ ہاں میرے بھائی، ہر اس آدمی کے اعمال قبول ہوں گے جس کی بنیاد میں اللہ کی توحید ہوگی، جس کا عقیدہ رسالت درست ہوگا، جو اللہ کو داتا، مشکل کشا اور حاکم مانتے ہوئے اپنے نبی کو اپنا امام اعظم اور قائد اعظم مانتا ہوگا، اس کے نیک اعمال وہ جو بھی کرے گا قبول ہوں گے۔ رہی یہ بات کہ وہ دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو یہ اس کا جرم ہے۔ جہاں قیامت کے دن اس کی بیٹی اگر اس نے اس کو حصہ نہیں دیا جائیداد میں پکڑے گی تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس بات پر پکڑے کہ بابا خود تو دیندار تھا، ہمیں کبھی دعوت نہیں دی۔ اس کے رشتہ دار، اس کے دوست، اس کے بھائی، اس کے قریبی اس کو پکڑیں گے اور گالی گلوچ کرنا، اس کو سمجھائیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ہر وقت غصے میں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا تحتقر من المعروف شيئا ولو، اب دیکھیں حدیث کے الفاظ کتنے عجیب ہیں، اس نیکی کو چھوٹا نہ جانو۔ کس نیکی کو؟ کہ آپ کا بھائی آئے اور آپ اس کو مسکرا کے ملو۔ کتنے پیسے خرچ ہوئے آپ کے؟ بھائی نے بیل دی، آپ باہر نکلے، چہرے پر مسکراہٹ۔ نبی نے کہا اس مسکراہٹ کی نیکی کو چھوٹا نہ جاننا، یہ بہت عظیم نیکی ہے۔